جو ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی اور حملہ ہوا ہے 2 روز پہلے، اس کی میں مذمت کرتا ہوں. اور سردار صاحب یہ اپنے اس آج کی اس درخواست کی داخل کرنے کے ذریعے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں ان کو جنہوں نے فائرنگ کی ہے کہ سردار لطیف خان کھوسا اپنے مقام پہ کھڑا ہے اور آپ کی فائرنگ سے کوئی محروم نہیں ہوا. بہرحال فوجی عدالتوں کے بارے میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں تو یہاں آپ سے گفتگو کرنا بھی ضروری ہو گیا. میں نے سمجھا کہ سردار لطیف خان کھوسا اور سلمان راجہ صاحب کے بیانات کے علاوہ آپ کی یہاں موجودگی کی وجہ سے میں آپ کو بھی کانفیڈنس میں لے رہا ہوں. ہم مانتے ہیں کہ فوجی عدالتیں آئین کے تحت، پاکستان کے آئین کے تحت نہیں لگ سکتی. اس پہ ایک حتمی فیصلہ آیا تھا 1999 میں. 1999 میں سپریم کورٹ کے 9 ججز نے لیاقت حسین کے کیس میں یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں سویلین آبادی کو ٹرائی کرنے کے لیے سویلین آبادی کو پر مقدمہ چلانے کے لیے فوجی عدالت کا کوئی اختیار نہیں. فوجی عدالت پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فوجیوں پر بیٹھ سکتی ہے. ان کے مقدمہ کو، فوجداری مقدمے کو بھی اس کو وہ فوجی عدالت دیکھ سکتی، پر سویلین کسی سویلین شہری کو فوجی عدالت ٹرائی نہیں کر سکتی. اب لیاقت حسین کے فیصلے کے بعد 15 سال کوئی فوجی عدالت نہیں لگی، لیکن 15 سال میں 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہو گیا. ایک بہت گھنونی وہ سازش تھی، بڑی سفاکی سے، بے دردی سے انہوں نے حملہ آوروں نے 150 سے زیادہ لڑکے کو قتل کیا ان کولڈ بلڈ. تو ملک میں سارے میں ایک ڈیمانڈ اٹھی کہ فوجی عدالتیں لگاؤ اور ان کو ٹرائی کرو. اب فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی تھی، آئین اجازت نہیں تھا دیتا. تو فوجی عدالتیں لگانے کے لیے اس سانحے کے پیش نظر آئین میں 21ویں ترمیم کی گئی. 21ویں ترمیم نے آئین نے خود جگہ بنائی اور فوجی عدالتوں کو سپیس دے دی، اختیار دے دیا، جورسڈکشن دے دی کہ فوجی عدالتیں قائم کی جا سکیں. اب وہ آئینی ترمیم کی ضرورت 2 سال کی سنسٹ کلوز رکھی کہ 2 سال بعد اس قانون کو، اس آئینی ترمیم کو ریپیل نہیں بھی کرنا کی ضرورت، یہ ریپیل ہو جائے. 2 سال کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ ابھی بہت سارے مقدمات ٹرائی کرنے والے ہیں، تو اس لیے اس کو 2 سال کی اور چھوٹ دے دی گئی. 2 سال کی آئینی ترمیم نمبر 23ویں آئینی ترمیم آئی اور اس نے اس کو 2 سال بڑھا دیا. اب 2 سال بڑھنے کے بعد جنوری 2019 کو یہ ختم ہو گیا دورانیہ. اس کے بعد آئین نے وہ سپیس پھر آکوپائی کر لی اور کوئی گنجائش نہ رہی اس کے بعد فوجی عدالتیں لگانے کی. اب یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد 9 مئی کو بہت سارے واقعات ہوئے، بڑی زیادتی ہوئی.
بڑے افسوسناک کارروائیاں ہوئیں، بڑی مذموم انداز سے فوجی املاک جو پاکستانی املاک ہے ان کو جلایا گیا، ان کو نظر آتش کیا گیا، توڑا سب کچھ. میں ان کی وکالت نہیں کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کیا غلط کیا. میری استدعا ہے عدالت سے کہ فوجی عدالتیں اس بلوائی کو بھی جس کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ثبوت ہے، ان کو بھی فوجی عدالتیں ٹرائی نہیں کر سکتی، جس نے بہت گناؤنا جرم بھی کیا. اگر سویلین ہے، اینٹی انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، وہ ٹرائی کر لیں، سیشنز کو ٹرائی کریں، فوجی عدالت نہیں کر سکتی. اب فوجی عدالت کے 2-3 آپ کو میں اس کے بتاتا ہوں جو اس کی خصوصیات ہیں. جو عام عدالت ہے، عام سیشنز کورٹ ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے، یہ جب سزا دیتے ہیں تو ان کو سزا کی موزونیت پہ پورے دلائل لکھنے پڑتے ہیں جج کو. کیوں وہ سمجھتا ہے کہ یہ گلٹی ہے، کس گواہ نے کیا کہا کہ اس کو اس نے مورد الزام ٹھہرایا، کس دستاویز یا کس تصویر کے ذریعے میں کنونس ہوا کہ یہ وہاں تھا اور اس نے بلوے میں حصہ لیا. فوجی عدالت نے صرف ایک لفظ لکھنا، گلٹی یا ناٹ گلٹی، کوئی دلائل نہیں دینے. اب جب دلائل نہیں دینے تو یہ انصاف نہیں ہو سکتا. اور اس میں اگر آپ اپیل بھی پرووائڈ کر دیں فوجی عدالت کے فیصلے سے، آپ اپیل لگا دیں، اپیل میں کیا فرق پڑے گا جب ٹرائل کورٹ نے وہ بنیاد ہی نہیں بتائی جس کی وجہ سے وہ ٹرائل کورٹ اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ اس کو سزا دے. صرف لکھا گلٹی. جو ہمارے جج ہیں سویلین ججز، ان کو 20-20 صفحے لکھنے پڑتے ہیں یہ دلیل دینے میں کہ میں نے کیوں اس کو گلٹی، کیوں اس کو مجرم پایا. فوجی عدالتوں میں ایسا کوئی نہیں. پھر فوجی عدالتوں میں اپیل بھی کوئی نہیں، اور اپیل کا مقصد بھی کوئی نہیں، کیونکہ اپیل ہوتی ہے وہاں جہاں میں دیکھ سکوں اپیل کی عدالت کے صورت سے کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا استدلال ماتحت جج نے استعمال کیا ہے تاکہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملزم جو ہے وہ مجرم ہے. اگر وہی نہیں دینا تو اس سے انصاف نہیں ہو سکتا، اور یہ آئین کے خلاف ہے انصاف کا نہ ہونا. ایک دوسری بات آپ کو سنا، 7 جون 2023 فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی. اس میں آرمی چیف بھی ہیں، اس میں تمام کور کمانڈرز بھی ہیں، اس میں تمام ڈویژنل کمانڈرز بھی ہیں، بریگیڈ کمانڈر بھی ہیں. اب تمام بریگیڈیئر جن کے پاس کسی فوجی دستوں کا چارج ہے وہ کوئی ڈیسک جاب نہیں کر رہے، فارمیشن کمانڈ کر رہے. تمام فارمیشن کمانڈر پاکستان کے جن میں آرمی چیف صاحب بھی ہیں وہ مل بیٹھتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ ISPR کا جو ہے پریس ریلیز، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ناقابل تردید شواہد جن کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا اور بگاڑا نہیں جا سکتا، ان پر مبنی ناقابل تردید شواہد جن کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ بگاڑا جا سکتا. یہ ان کی زبان ہے پریس ریلیز کی. اس نتیجے پہ پہنچتا ہے فارمیشن کمانڈر، اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں
کہ بلوائیوں نے 9 مئی کو ایک سازش کے تحت، ایک منصوبے کے تحت کیا جو کچھ کیا. اب جب تمام جنرل، سینئر جنرل پاکستان آرمی، تمام سینئر بریگیڈیئر وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں، تو ایک کرنل بیچارہ جو کہ ایک فوجی عدالت کی سربراہی کر رہا ہوگا، وہ اس کے خلاف کس طرح جا سکتا؟ تو ناقابل تردید شواہد جن کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ بگاڑا جا سکتا ہے، یہ فارمیشن کمانڈرز کہہ چکے ہیں. اس کے بعد کوئی ملٹری ٹرائل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ اس میں ہاں جو چیز دیکھنے والی ہے، جس پہ ابھی تک کوئی غور نہیں کر رہا، اس سے ہٹا رہے ہیں، اس سے اٹینشن ہٹا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ لاہور کور کمانڈر کا ریزیڈنس کا کیس دیکھیں. 7 یا 8 گھنٹے وہ تھوڑے سے بلوائی اور زیادہ نہیں ہے. کور کمانڈر کے گھر کی اگر تصویریں آپ نے دیکھی ہیں یا ویڈیوز جو گورنمنٹ نے جاری کی ہیں، اس میں چند ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھلرے کھلرے، کوئی ان میں زیادہ لوگ نہیں. 35-40 لوگ ایک وقت میں، زیادہ سے زیادہ کور کمانڈر، اور ان کے پاس کسی کے پاس آتشی اسلحہ نہیں ہے. آتشی اسلحے کی کوئی الزام نہیں آیا کسی ایف آئی آر. اب ان کے پاس آتشی اسلحہ بھی نہیں ہے، ڈنڈے ہیں، 40-45 لوگ ہیں. یہ آئی جی کیا کر رہا ہے؟ آئی جی کو شامل تفتیش کیا جانا چاہیے، چاروں آئی جیز کو. چاروں آئی جیز یہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں انہوں نے املاک کا اتنا نقصان ہونے دیا اور ایک قدم انہوں نے اس طرف نہیں لیا، نہ ان کے کسی سپاہی نے، کہ وہ بلوائیوں کو روکیں. یہ جب تک آئی جی حضرات اور ان کے ڈی آئی جیز اور ایس پی، یہ افسران کو انٹروگیٹ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہاں آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور اس کی میں آپ کو یہ بات عرض کروں تو کوئی کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس نے روکا. آپ یا تو آپ نے خود فیصلہ کیا کہ جلنے دو کور کمشنر کے ہاؤس کمانڈر کو، جلنے دو ایم ایم عالم کے جہاز کو، جلنے دو ریڈیو پاکستان کو. یہ سارے پاکستان، یہ آئی جی، انسپیکٹر جنرل پولیس، ان کو میں نے ہم نے اس درخواست میں رسپونڈنٹ بنایا کہ آ کے بتائیں عدالت کو کہ اتنا جو نقصان ہو رہا تھا اور اتنا قیمتی اشیاء کا اور املاک کا نقصان ہو رہا تھا، آپ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے؟ یہاں سے نقطۂ آغاز ہونا چاہیے. اور اس کا ادراک نہیں کیا ابھی تک نہ کور کمانڈرز کی میٹنگ نے، نہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ. اور میں تو کہتا رہتا ہوں کہ چیف صاحب کو جا کے عوامی اسٹاف کو کوئی سمجھائے، ان کو مشورہ ٹھیک نہیں مل رہا میرے خیال میں. ان کو کوئی سمجھائے کہ یہ قانون ہے، یہ آئین ہے. اب اس پہ وکلا تو سٹینڈ لیں گے اگر فوجی عدالتیں لگی، وکلا آئین کے محافظ ہیں، ان کا ہمارا فرض ہے. فرض جس طرح ہر اس کرنل کا تھا جو لاہور میں تھا اس دن، اور اس کا یونٹ بھی اس کے ساتھ تھا کہ وہ جا کے اپنے کمانڈر کے گھر کو آگ لگتی ہوئی بجھائے، کوئی نہیں پہنچا. یہ ان سوالوں کا جواب ہم اس پٹیشن کے ذریعے مانگتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں وہ کہتے ہیں نا آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا، کوئی تاخیر تو کوئی کچھ باعث تاخیر بھی تھا. آئی جی صاحب آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. وہ اناگیر کون تھا؟ کس نے روکا آپ؟ یہاں پہنچیں گے جب تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ٹریپ نہیں تھا. اس طرح تو لگتا ہے آپ نے ٹریپ کیا ورکرز کو، آپ نے ایک جال بچھایا کہ وہ بیچ میں آ جائے، آپ نے پھر ان کو اجازت دی ہے
بلکہ کئی دفعہ انگیز کیا لگتے ہیں، ایسے لوگ آتے بیچ میں لگتے ہیں جو انگیز کر رہے ہیں، اور ان کی کسی تصویر کسی میں نہیں آتی، آئی جی صاحب ان کے پیچھے نہیں جاتا. تو یہ ایک ایسا بےایمانہ بزدلانہ حملہ ہوا ہے کور کمانڈر کے گھر پہ، ریڈیو پاکستان پشاور پہ، جی ایچ کیو کے دروازے پہ، یہ دیگر ایم ایم عالم کے جہاز پہ، کہ اس کو کوئی ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہے اصلی اس تک پہنچا جائے، اور وہ آئین اور قانون کے ماتحت عدالتیں ہی کر سکتی ہیں، فوجی عدالتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ فوجی عدالتوں نے تو افسران نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ایک اور چیز میں عرض کر دوں، یہ کہا گیا ہے کہ اتنا بے ایمانہ، اتنا افسوسناک دن پاکستان پہ نہیں آیا جتنا 9 مئی ہے. میں یاد دلانا چاہتا ہوں، میں تھوڑی سی تاریخ کا طالب علم بھی ہوں، کہ بہت سے ایام اس قوم پہ آئے ہیں. نوابزادہ لیاقت علی خان کی شہادت 1951 میں، پہلا وزیر اعظم پاکستان. پاکستان کا خود 2 لفظ ہو جانا 16 دسمبر 1971 کو 2 لفظ پاکستان ہو گیا، ٹوٹ گیا. پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی موت، شہید بے نظیر بھٹو کی موت، 4 مرتبہ اس ملک پہ آئین کو یا منسوخ کیا کلی طور پہ، یا اس کو معطل کیا. 1958 میں، 1969 میں، 1969، 1977 اینڈ 1999 تینوں دفعہ ملک گیر مارشل لا لگا دیا. کیا وہ تجاوز نہیں تھا؟ کیا وہ بڑے روشن دن سیاہ دن نہیں تھے؟ تو اس لیے ہم نے عدالت سے استدعا کی ہے اور یہ پٹیشن فائل کی ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور سلمان اکرم راجہ صاحب میرے بہاف پہ اس میں بحث کریں گے. میں اس میں خود پٹیشنر، یہ اعتزاز احسن بنام فیڈریشن آف پاکستان. یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے تاریخ کی ذکر کی ہے سر، 1947 میں قائد اعظم نے جب کمانڈر ان چیف کو حکم دیا کہ کشمیر میں فوج بھیجے تو انہوں نے فوج بھیجنے سے انکار کیا تھا. اس حساب ظاہر ہے کہ سر 1947 سے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ بہت اسٹرانگ رہی ہے اور حکومت ان کی ایسی جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بڑھ چکی ہے. سر اس طرح مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب کی بات لیک ہوئی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ عثمان گلزار کو بھی عسکر مطلب یہ عمران خان صاحب کو کہا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ امریکہ سوال کریں. تو آپ نہیں سمجھتے سر خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ نہیں لے کے چلے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی؟ دیکھو، میں عمران خان کا وکیل نہیں ہوں. عمران خان، یہ بھی بات کو عرض کر دوں، ہماری پٹیشن میں رسپونڈنٹ ہے. عمران خان بھی رسپونڈنٹ ہے، شہباز شریف بھی رسپونڈنٹ ہے، رانا ثناء اللہ بھی رسپونڈنٹ ہے، اور خواجہ محمد بھی، آصف بھی رسپونڈنٹ. اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کی آپس میں ایک طرف عمران خان ہے، ایک طرف یہ 3-4 ہے گورنمنٹ، ان کی آپس میں ایک دوسرے سے بنتی نہیں. ساری قوم اس کی وجہ سے فوجی عدالتوں کے تحت آ جائے، یہ کیسا انصاف ہے؟ ان میں جو وزراء ہیں، خواجہ آصف نے جو کچھ فوج کے بارے میں کہا ہوا ہے وہ آج اس کے گیت گا رہا ہے. مریم بی بی نے جو کچھ فوج کے وہ چلائیں ان کے بارے میں کہا رہا ہے، وہ کبھی چلائیں، وہ رانا ثناء اللہ کے بیانات چلائیں. یہ اب بڑے معصومانہ انداز میں ایک ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں اس
واقعہ کا جس میں ایک سیاسی جماعت کے اکثر کاڈر کو ٹریپ کیا گیا. میں آپ کو ان کی ایک بات بتاؤں, ایک کارٹون میری ذہن میں آتا ہے, بنتا ہے. جم کاربیٹ اور تحاور علی خان دو ایسے شکاری تھے جو ہمالیہ کی فٹ ہل پہ, جم کاربیٹ اور تحاور علی خان بنگال میں بڑے شیروں کا شکار ٹائیگر کا کرتے تھے, جو مین ایٹر ہو گئے, جو جن کو انسان کا خون لگ گیا تھا پھر وہ انسان کو ہی مارتے تھے. وہ بھیڑ بکری گائے کو کچھ نہیں کہہ. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح شکار کرتے ہیں. ایک درخت کے ساتھ رات کو جنگل میں جہاں زیادہ پاؤں نظر آئے اس شیر کے جس کو مارنا ہے ان کے نشان وہ یہی پھرتا ہے. ایک گائے کو باندھ کے درخت کے ساتھ, اور شکاری ایک مچان بنا کے باقاعدہ لکڑی کا خوب پختہ مچان بنا کے اس پہ بندوق لے کے کھڑا ہو. شیر نے آنا ہے تو شکاری نے شیر کو مارا. اب یہاں گائے مجھے نظر آتی ہے وہ پی ٹی آئی ہے, شیر نظر آتا ہے وہ فوجی ہے جو اس گائے کو, اور شکاری بندوق لے کے جو یوں کھڑا ہے وہ میاں نواز شریف ہے. اجلا صاحب, دو سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بطور رسپونڈنٹ اور کوئی پٹیشن میں بطور رسپونڈنٹ اس کو بنانے کی وجہ کیوں وجہ بیان کی گئی. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید آپ عمران خان کے پراکسی پٹیشنر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے, پہلے آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے. تو پراکسی پٹیشنر نہ ہونے کے جواز میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نہیں, میرے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں. اس کی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. اگر عمران خان ایک بات کہتا ہے اور میں بھی وہی بات کہتا ہوں, اس سے کوئی پراکسی نہیں ہو جاتا. اس کا انڈیپینڈنٹ, میری اس کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں. میں نے اس کو علم بھی نہیں کہ میں نے اس کو رسپونڈنٹ بنایا ہوا ہے. اگر وہ بات یہ کہتا ہے, اگر وہ کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے, میں یہ کہوں گا. اگر میں کہتا ہوں تو ٹھیک کہتا ہوں. اب اگر دو بندے ایک بات کریں تو آپ کہیں ایک دوسرے کا پراکسی ہے, یہ نکال دیں ذہن میں. یہ پاکستان میں بہت ہو گیا کہ ہم بدنیتی ضرور کسی بھی شخص کو, ہر شخص کو اس کے ہر ایکشن کو بدنیتی کے بعد اس میں نکالتے ہیں کہ بدنیتی کیا ہے, اس کو کیا ذاتی مفاد کیا ہو. مجھے کوئی ذاتی مفاد نہیں عمران خان سے. میں نے اس کی پارٹی میں نہیں ہوں, میں نے اسے ٹکٹ نہیں مانگنا. میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں, خوش ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کیا ہے؟ 1989 کو ہماری گورنمنٹ تھی, میں انٹیریئر منسٹر تھا. فوج نے ایم کیو ایم کی بڑی کارروائیاں ہو رہی تھی, اغوا ہو رہے تھے لوگ سندھ میں. آرمی چیف نے ہم سے مطالبہ کیا کہ آرٹیکل 245 کا نفاذ کریں اور ہمیں فوجی عدالتیں لگانے. بی بی پرائم منسٹر اور میرا یہ رائے تھی کہ ہم نے فوجی عدالتیں نہیں لگیں. ہم نے ساری زندگی اور ایم آر ڈی کی موومنٹ میں فوجی عدالتوں کا مقابلہ کیا. وہ کوڑے مارتے تھے ہمارے ورکرز کو, 1 منٹ میں فیصلہ ہوتا تھا. سمری ملٹری کورٹ 10 کوڑے اور 1 سال سزا. ہم نے وہ دیکھا ہوا. ہم نے کہا نہیں. بی بی نے کہا میری گورنمنٹ گر جائے میں فوجی عدالتیں نہیں لگاؤں. اب وہ گورنمنٹ گر گئی, اور گورنمنٹ میں جب گرانے کا اسحاق خان نے چارج شیٹ پیش کیا, اس میں ایک یہ تھی کہ آپ نے آرٹیکل 245 کا نفاذ نہیں کیا اور فوجی عدالتیں نہیں لگنے دی. ہم نے حکومت گوا دی اور ہم فوجی عدالتوں کے آتے ہیں. عمران خان کو رسپونڈنٹ کیوں بنایا ہے؟ عمران خان کو رسپونڈنٹ اس لیے بنایا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو جو ہیں, دو گروہ, عمران خان, اب اگر ان کے ساتھ اس وقت اسد عمر کھڑے ہوتے سیکرٹری جنرل تو اس کو بھی بنا دیتا پارٹی. اگر ان کے ساتھ ان کے کوئی سینئر وائس پریزیڈنٹ کھڑے ہوتے تو ان کو بھی بنا دیتا. عمران خان کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کے ایک تو اس کا کوئی ساتھی سچ نہیں رہ گیا جو میرے علم میں جو اس کے
جس کے ذریعے جس کو ساتھ بنایا جائے رسپونڈنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور عمران خان اپنی ضد میں کہ میں اس کی 9 مئی کے مذموم واقعات مذمت بھی نہ کروں. ان دو ضدین میں قوم ساری پھنس گئی ہے فوجی عدالتوں کے تحت. قوم کا کیا قصور ہے؟ یہ جو سینئر پارٹی مین ہے، ایلیٹ جو ہے، اشرافیہ جو ہے پی ٹی آئی کی، ان کو دے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں ادھر پریس کانفرنس کرو اور گھر چلے جاؤ، اور وہ گھر ہی نہیں جاتے، وہ دوسرے دن نئی پارٹی بنا رہے ہیں. ان کو آزادی. اور جو کارکن ہے، جو آپ جیسا اگر آپ پکڑے گئے ہوتے، وہ کارکن بیٹھا رہے، اس کو یہ کوئی سہولت نہیں دے دی. حالانکہ دیہڑی دار ایسے ہیں وہاں جن کی اس مقام کے قریب جو رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں، ان کا تصویر آگے اٹھا لیا انہوں نے. اب وہ دیہڑی دار ہے، اس کا خاندان چلتا ہی دیہڑی پہ. اس کو آپ موقع دیں کہ بھئی لکھ دو میں سیاست سے دستبردار ہوا، اور پی ٹی آئی کو گالی دے دو، تو وہ لکھ دے گا، گھر جائے گا، خاندان کو دیکھے گا. اس کو یہ بہت زیادتی ہے اور اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. پر عمران خان اور میں ہم نے کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ عمران خان اس ایک گروپ میں ہے جن 2 گروپوں کی کشمکش سے میں سمجھتا ہوں فوجی عدالتیں معرض وجود میں آ رہی ہیں. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جس کے ساتھ آپ کا بڑا لمبا رومانس چلا آ رہا ہے اور آپ نے یہ جدوجہد پیپلز پارٹی کے سنگ کی ہے، آج اس اسٹیج پہ پیپلز پارٹی کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کی نہ صرف حمایت کر رہی ہے بلکہ فرنٹ فٹ پر لیڈ کر رہی ہے حکومت میں بیٹھ کے؟ فرنٹ فٹ پہ لیڈ نہیں کر رہی. حکومت شہباز شریف کی ہے جو پرائم منسٹر ہے. حکومت ان معاملات رانا ثناء اللہ کی ہے جو انٹیریئر منسٹر ہے. حکومت خواجہ محمد آصف کی ہے جو ڈیفنس منسٹر ہے. حکومت اسحاق ڈار کی ہے جو فائنانس منسٹر. فائنانس منسٹر نے ساری منسٹریوں کو چلانا ہوتا ہے. ڈیفنس منسٹر فوج کا ذمہ دار ہے. انٹیریئر منسٹر لا اینڈ آرڈر کا، اور پرائم منسٹر ان سب کے اوپر ہے. یہ ہے حکومت فوجی عدالتوں کی حد تک. اب پیپلز پارٹی جو اس معاملے میں ایک اتحاد میں ہے، ان فیصلوں کی، یہ زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ حکومت تو شہباز شریف کی ہے. اب اس میں فارن منسٹر کا یا کلائمیٹ چینج منسٹر کا شہری رحمان کا جو اچھی پرفارمنس دے، اور قمر زمان کیرا کا، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بلاول بھٹو فارن منسٹر، میں نے کہا فارن منسٹر کا کوئی اس سے تعلق نہیں. جی سر فارن منسٹر بلاول صاحب کی بات ہو رہی ہے، سر ان کی نیکسٹ سینچری مکمل ہونا ہے ہونے والی ہے سر کے دوروں کے بعد، کیا کہیں گے؟ فارن منسٹر کا کام ہی فارن لینڈ میں جانا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں. اگر کسی اور وزیر کے بارے میں آپ کہیں تو پھر ہے، یہ تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر. تھینک یو.